بٹی صاحب پہلا سوال تو یہ آپ سے کہ ہول سیولائزیشن ول ڈائی ٹو نائٹ، تو ٹرمپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ میں ایک دفعہ پھر ریفرنس دوں گا کہ اس سے پہلے جب الٹیمیٹ سرنڈر کروانا تھا جاپان سے تو امریکہ نے نیوکلیر آپشن استعمال کی تھی. اب آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے اس وقت اگر یہ پیس انیشیٹو کامیاب نہیں ہوتا؟ دو تین باتیں ہیں کامران بھائی. ایک تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ ایک ہے جو ہم بار بار پیس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، بار بار مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، بات چیت کی بات کر رہے ہیں وہ، اور تیسرا جو اس وقت ٹرمپ صاحب جس موڈ میں ہیں، اور چوتھا یہ جو سعودی عرب پر حملہ کیا ایران نے. یہ پہلی بات یہ ذہنوں میں رہے اور بات یہاں سے شروع ہو تو زیادہ آسان ہو جاتی ہے بات سمجھنی اور بات کنوے کرنی کہ یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے، یہ تیل اور گیس کی جنگ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کی جنگ ہے. ٹرمپ اور نیتن یاہو مورہ ہیں اس جنگ میں، اس کے پیچھے یہودی لابی ہے، اور وہ اپنی مقدس کتابوں اور ایک لمبی تاریخ کی بنیاد پر ایک لمبے کھیل کا انہوں نے آغاز کیا ہوا ہے، اور وہ ہیں جو یہ سارا کر رہے ہیں، جو پرانا ریونج ہے اس کی جنگ ہے. اب ٹرمپ نیتن یاہو پاگل پن جو ہے وہ خطرناک ترین مرحلے میں ہے، یہودی لابی کا انسانیت کش ایجنڈا خطرناک ترین لمحے میں ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی ننگی جارحیت وحشت و بربریت خطرناک لمحے میں ہے، مرحلے میں ہے. اب سوال یہاں یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے مذاکرات جو بار بار ہو رہی ہے. مذاکرات بہت اچھی بات ہے، ثالثی بہت اچھی بات ہے، جنگ بندی بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مذاکرات کیوں؟ اب مذاکرات کیوں؟ 2 مرتبہ مذاکرات ایران نے کیے، دونوں مرتبہ ساری شرطیں تقریباً وہ مان چکا تھا، اور دونوں مرتبہ حملہ کر دیا امریکہ اور اسرائیل نے. تو وہ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ وہ حملہ مذاکرات چھوڑ کر کیوں کیا امریکہ اور اسرائیل نے؟ کیا ان کو مذاکرات کی کامیابی چاہیے تھی، بات چیت چاہیے تھی، یا ان کا کوئی ایجنڈا اور تھا؟ فرض کر لیں، میں اور آپ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم ایران مذاکرات کی طرف چلا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شرائط ہیں، جن شرائط پر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلیں، جہنم کی الٹی گنتی شروع کرنے جا رہے ہیں ٹرمپ صاحب، یہ شرائط ایسی ہیں کہ ایران مان جائے گا؟ نہیں مانے گا. یہ سرنڈر کے مترادف ہیں. یہ 2025 میں بھی شرطیں سامنے رکھی گئی تھیں، اور یہ ایران نہیں مانے گا. فرض کر لیں مذاکرات بھی ہو جاتے ہیں، شرطیں بھی ایران مان جاتا ہے، تو معاہدہ ہو جاتا ہے. تو پھر کون ہے ایسا اس دنیا میں، کوئی ملک، کوئی ادارہ جو یہ گارنٹی دے کہ معاہدے کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا ٹرمپ اور نیتن یاہو، جنگ بندی کے بعد دوبارہ حملہ آور نہیں ہوگا ٹرمپ اور نیتن یاہو؟ کوئی نہیں دے سکتا. فرض کریں یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی گارنٹی بھی ہو جاتی، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انسانیت کے 2 مجرم ہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو، یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے خربوں کا جو نقصان کر دیا ایران کا، سپریم لیڈر اور پوری لیڈرشپ جو قتل کر دی ہے، مناب کی بچیوں سمیت 4000 کے قریب معصوم ایرانی مار دیے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ کیوں کھیل کھیلا گیا؟ یہ کس لیے؟ تو میرے بھائی یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپ کے مذاکرات ہیں یہ دھوکہ ہیں، ٹرمپ کے جو مذاکرات ہیں فراڈ ہیں، ٹرمپ کے مذاکرات. تو بٹی صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیس ایکارڈ ہو ہی نہیں سکتا، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ جاری رہے گی، اور ایران اس طرح پٹتا رہے گا، تباہ ہوتا رہے گا امریکہ. اب نہیں ہو سکتا. کیسے؟ وہ تو مار ہی رہے ہیں. اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا. اس کی کیا وجہ؟ اب نہیں ہو سکتا. خامنائی صاحب زندہ ہوتے تو ہو سکتا تھا، اب نہیں ہو سکتا. یہ خامنائی صاحب تھے جنہوں نے ایٹم بم نہیں بننے دیا، یہ خامنائی صاحب تھے جن کی وجہ سے یہ ابھی 2 جملے میں ابھی بتاتا ہوں. یہ خامنائی صاحب تھے جن کی وجہ سے ایٹم بم نہیں بنایا ایران نے. یہ خامنائی صاحب تھے جن کی وجہ سے یہ پورے خطے کے امریکی اڈے محفوظ تھے. یہ خامنائی صاحب تھے جنہوں نے روکا ہوا تھا. اور اب یہ امن معاہدہ نہیں ہو سکتا، یہ نہ امریکی شرطوں پر نہ ایران کی شرطوں پہ آنا ہے. جہاں تک بات پہنچ گئی ہے وہاں سے واپسی ایک عجوبہ ہوگا، معجزہ ہوگا، کوئی ایک انہونی ہوگی. لیکن یہ کاسٹ پوری دنیا کے لیے ہے. ایران کے جوابی وار بھی آئیں گے، اور یہ کوئی ایسے نہیں ہوں گے کہ ایسے ٹرمپ صاحب آئیں گے اور سویلائزیشن تباہ کر کے جائیں گے. ٹرمپ صاحب تو 2 دن میں سارا کچھ ختم کرنا چاہتے تھے. ابھی تک 37-38 دنوں کے بعد نہ رجیم چینج ہوا ہے، نہ سرنڈر ہوا ہے، نہ بغاوت ہوئی ہے، نہ ایران کی مزاحمت ختم ہوئی ہے. ایران اس کو جی 2 جملے، صرف 2 جملے میں ابھی اس پہ آ رہا. نہ پورے خطے کی جنگ بنا دی ایران نے، پوری دنیا کی جنگ بنا دی. اب نہ ہرمز نہیں کھلوا سکا ٹرمپ، اور پورے خطے میں امریکی اڈے اور ایئر بیس غیر محفوظ ہیں، امریکی مفادات غیر محفوظ ہیں. اب یہ صرف 2 جملے، یہ جو ایک تو یہ ذہنوں میں رہے کہ ابھی چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایران کی طرف سے نہیں آیا. ایران نے بدقسمتی سے یا ان لمحوں میں
بدقسمتی سے جسٹیفائیڈ کیا ہے اس حملے کو جو سعودی عرب پر کیا ہے. آ چکا ہے ان کا رد عمل. لیکن یہاں غلطی کی ایران نے، وہ یہ غلطی کی کہ یہ کہ ہمارے پیٹرو کمپلیکس پر یا کیمیکل پلانٹس پر حملہ ہوا تو ہم نے امریکہ کے، یہ امریکی تنصیبات تھیں، ہم نے ان پر حملہ کیا. لیکن نہیں، صورتحال یہ ہے کہ یہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا، یہ اس خطے سے حملہ نہیں ہوا تھا، یہ امریکہ نے حملہ نہیں کیا تھا، یہ حملہ بنتا نہیں تھا. پھر عالمی میڈیا بتا رہا ہے، ایران کو جو اس وقت ضرورت ہے کہ عالمی میڈیا بتا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب رات بھر امریکی نائب صدر اور ٹرمپ کے ایلچی اور ایرانی وزیر خارجہ سے رابطے میں رہے. کیوں؟ ایران کے لیے. اور پھر جو ہم سے $3.5 ارب واپس لے لیے ایک ملک نے، ہمارے ایک دوست ملک نے، جو کبھی شاید دوست تھا یا نہیں تھا، تو وہ کیوں لیے؟ ہمارے کردار کی وجہ سے. کوئی دنیا میں اس وقت ایران کے لیے اس طرح نہیں کھڑا تھا کہ ان کے مذاکرات. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا.